ضروری ہے، اور یہ کشمکش حیاتی ایک انقلاب کی علامت. اور آج تلنگانہ کا ایجوکیشن اس بات کی آواز دے رہا ہے کہ نہ صرف تلنگانہ کے تمام لوگ واسی بلکہ تلنگانہ کے مسلمان متحد ہیں، ان میں اتفاق ہے، کوئی درار نہیں ہے کہ ہمارا تلنگانہ ہم کو مل جائے. وہ اس لیے کہ 60 سال میں جتنا دوسری قوموں کو نقصان نہیں ہوا، مسلمانوں کو اتنا پیچھے ڈھکیل دیا گیا. اور آج تلنگانہ کے مسلمان اس لیے خوش ہیں کہ یہ ہماری لڑائی ہے، دراصل لڑائی ہماری ہے، لیکن ہم میں وہ احساس نہیں جاگا تھا. ہم کچھ کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ ہم مائنارٹیز میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، کون ساتھ دے گا، ہم کیسے روئیں، کس کے سامنے روئیں، کس کے سامنے شکایت کریں. لیکن آج کوڈنڈرام جیسی شخصیت اور غدر صاحب جیسی شخصیت اور ایسے جو سیلف انٹرسٹ سیلف لیس لوگ، ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، انہوں نے ایک کمان سنبھالی، تلنگانہ کی لڑائی شروع کی، اور ہم میں حوصلہ آیا، ہمت آئی، اور ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ کوڈنڈرام صاحب نے اس بات کا احساس دلایا، انہیں تسلیم کر لیا، یہ اعتراف کر لیا کہ مسلمانوں کو یا کسی اور طبقے کو یہ ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تلنگانہ کے ساتھ ہے، بلکہ تلنگانہ کے تمام عوام تلنگانہ کے ساتھ ہیں. یہ واضح پیام اس ڈریس سے جانا چاہیے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوقافی جائیدادوں کا حال کیا ہوا، اوقافی پراپرٹیز کو کس نے لوٹا اور ہم پر حکمرانی کس نے کی. 60 سال میں حکمران آندھرا کے رہے، اور ظاہر ہے جو حکمران ہوتا ہے ہر معاملے کا ذمہ دار ہوتا ہے. ہمارے حقوق جان و مال کی حفاظت کا، ہماری جائیداد کی حفاظت کا، ہماری ملازمتوں کا مسئلہ، ہمارے تمام مسائل کا ذمہ دار حکمران طبقہ ہوتا ہے. ہم نے تو آپ کو دعوت دی تھی کہ آئیے بھائی، یہاں رہیے، بسیے، اپنا پیٹ پالیے، چلے جائیے، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ دغا کیا، آپ نے بے وفائی کی. ہم نے آپ کو ہماری تہذیب کے مطابق جو چاہت بتائی، اس کا بدلہ یہ دیا کہ ہم پر حکمران ہو گئے، اور ہم جو ذاتی گھر کے مالک تھے، تلنگانہ ہمارا ذاتی ملکیت ہے، لیکن آج ہم کرایہ دار محسوس ہو رہے ہیں. آج کرایہ داری کا ہمارا موقف ہو گیا ہے. اسی لیے آج تلنگانہ کے عوام اپنے جذبات میں شدید ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان بھی اس میں شدت سے حصہ لے رہے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں ہماری ایک آواز ہے سب کی، اور وہ آواز یہ ہے کہ جب تک آندھرائی حکمران تلنگانہ کی علاقے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. ہم کو جب تک تلنگانہ بنے گا نہیں، ہم خاموشی اختیار کرنے والے نہیں ہیں. یہی نہیں، ہم پروفیسر کوڈنڈرام صاحب سے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، آج تلنگانہ تحریک میں جو ہمارے بھائی آئے ہیں، ہم کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو. تلنگانہ میں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، اور ہمارے مسائل سے آپ واقف ہیں، سبھی واقف ہیں. بار بار وہی گانا گانے کی ضرورت نہیں ہے. آج تعلیم میدان میں ہم کو پیچھے ڈھکل دیا گیا، ملازمتوں میں ہمارا فیصد بالکل گھٹ کے رہ گیا، اوقافی جائیدادوں کو اونے پونے داموں سے خریدا گیا، اور آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، حکمران طبقہ جانتا ہے، کوڈنڈرام صاحب جانتے ہیں، اور سبھی جانتے ہیں. اسے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج ہم یہ آواز آپ کے ساتھ آواز اس لیے ملا رہے ہیں، آپ کے قدم بقدم اس لیے چل رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جذبات کا اظہار پریکٹیکلی کیا، اور آپ ساتھ دے رہے ہیں ہمارا. ہم آپ کا ساتھ دینے کی بات نہیں ہے یہاں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے یہ مظلوم طبقہ ہے، نہ صرف مسلمان بلکہ کئی طبقات کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہیں. اسی لیے آج وکلا برادری، ایڈوکیٹ برادری مکمل طور پر اپنی قربانیاں، پیشے کی قربانیاں دے کر آج اس جدوجہد میں شامل ہوئی ہے. یہ اس بات کا میسج ہے کہ ایڈوکیٹ برادری
تلنگانہ میں جو چاہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ میں دیکھیے ملازمین ان کے، سرکاری وکلا ان کے، ججز ان کے، پھر تلنگانہ کے لوگوں کو کیا قابلیت نہیں ہے، کیا ان میں صلاحیت نہیں ہے، کیا پیشہ ورانہ صلاحیت نہیں ہے؟ اس بات کی یہی ہم کو مجبور کی ہے تلنگانہ کے ایڈوکیٹس کو کہ ہم اس جدوجہد میں مکمل حصہ لیں گے، اور عملاً یہ کر کے بتایا، صرف تقاریر نہیں، جلسے نہیں، بلکہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تلنگانہ کے مسلم ایڈوکیٹ اپنے آپ کو اس تحریک سے مکمل ہر لحاظ سے جوڑ چکے ہیں اور پیشی کی قربانیاں دیتے ہوئے جڑے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کوڈنڈرام صاحب کہ ہم سب کو بتاتے ہیں کہ سرکاری ملازمین نے ہڑتال میں حصہ لیا، انہیں تنخواہیں نہیں ملی، پریشان تھے، حکومت نے اپنا حربہ استعمال کیا اور جو کر لیا۔ لیکن میرے بھائی، ایڈوکیٹ برادری کا پیشہ آزادانہ پیشہ ہے، آزاد پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن نوجوان ایڈوکیٹ بالخصوص اگر سینئر ہے وہ ایک الگ طبقہ ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ایک بھیڑ ہے، نوجوان ایڈوکیٹس ہیں جن کو ابتدائی وکالت کے دور میں مستقل طور پر پیشے پر توجہ دینی ہے، جب بھی وہ 8-10 سال کے بعد کچھ کمانے کے لائق ہوتے ہیں۔ لیکن یہ تلنگانہ کی لڑائی میں ہمارے مسلم نوجوان ایڈوکیٹ مکمل طور پر اس پہ شریک ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تلنگانہ کے نہ صرف تمام مسلمان بلکہ ایڈوکیٹ برادری، مزدور برادری، انٹلیکچوئل طبقہ اور تمام تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کھویا، بہت گنوایا، اب ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ہم میں اتفاق ہے، اتحاد ہے اور رہے گا جب تک ہم تلنگانہ حاصل نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے اتار چڑھاؤ آئیں اور کچھ لوگ یہ گمان کرنے لگے ہیں کہ اب تلنگانہ تحریک ٹوٹ چکی ہے، دب گئی ہے۔ گزشتہ 4 روز میں دہلی میں تھا، اتفاق یہ ہوا، کئی تنظیموں سے بات چیت کی، وہاں پر یہ امپریشن دیا گیا ہے کہ تلنگانہ تحریک چند روزہ تحریک ہے، اور یہ امپریشن دیا گیا ہے کہ تلنگانہ کے مسلمان تلنگانہ نہیں چاہتے، جبکہ وہاں پر ہم نے کئی محفلوں اور میٹنگ میں یہ بات واضح کی جہاں ہندوستان کی تمام ریاستوں کے نمائندے موجود تھے۔ ہم نے کہا کہ تلنگانہ میں مسلمانوں کو فائدہ ہے، یہ ان کو باور کرایا گیا ہے ہندوستان کے دیگر اسٹیٹ کے مسلمانوں کو کہ تلنگانہ میں ہندوستانی مسلمانوں کو، تلنگانہ کے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ واقف نہیں ہے، اور نیشنل میڈیا بھی حکومت کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے۔ لہٰذا آج یہ بات ہر ایک تک پہنچ چکی ہے اور پہنچنے والی ہے۔ ہم کو استقلال کے ساتھ مستقل مزاجی سے اگر ہم اس تحریک سے جڑے رہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، یہ آندھرا پردیش تلنگانہ بدل جائے گا۔ ہائی کورٹ آندھرا پردیش ہائی کورٹ کہا جاتا ہے، جبکہ بامبے کا ہائی کورٹ مہاراشٹر بننے کے بعد بھی بامبے ہائی کورٹ۔ بھائی حیدرآباد ہائی کورٹ کیوں نہ رکھے آپ؟ کیا تکلیف کیا آپ کو ہائی کورٹ آندھرا پردیش حیدرآباد ہائی کورٹ نام رکھنے میں؟ بامبے ہائی کورٹ ہے، الہ آباد ہائی کورٹ ہے، پھر حیدرآباد ہائی کورٹ میں کیا پرابلم تھا آپ کو؟ بہرحال ہماری علامتوں کو، ہماری نشانیوں کو، ہماری شناخت کو مٹانے کی مکمل کوشش کی ہے انہی آندھرائی حکمرانوں کی طرف سے۔ لہٰذا آج ہم اپنے عہد کو پھر نئے طور پر یہ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں عہد کہ ہم تلنگانہ تحریک کے ساتھ تو ہیں ہی، لیکن جب تک تلنگانہ حاصل نہیں ہوتا ہم تحریک کے ساتھ رہیں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا، کیونکہ سب مخلص لوگ اخلاص کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، کسی کو چیف منسٹر بننے کی خواہش نہیں ہے، یہ تمام لوگ للہیت کے ساتھ اور محض اور محض مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا ہے اس کے پا بجائی کے لیے ہم تلنگانہ چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر ظلم نہ ہو اور انصاف کا بول بالا ہو، عدل قائم ہو اور ہر ایک کو ہر ایک کا حصہ ملے۔ بہرحال آج یہ دھرنا ثناء اللہ خان صاحب نے بڑی ہمت کے ساتھ جڑایا ہے، اور آپ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ اپنے جذبات کے احساس کے لیے یہاں تشریف لائے۔ بالخصوص محب علم خان صاحب یہ عمر میں جو تعلیمی ادارے چلاتے ہیں، کیا وہ کون سی چیز ہے جو یہاں پر انہوں نے کھینچ لائی؟ یہی ہے تلنگانہ کا جذبہ، یہی مسلمانوں میں جو تعلیمی پسماندگی ہے وہ بہت قریب سے دیکھتے ہیں، یہی جذبے کے ساتھ وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم بہت آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر حیات باقی رہے گی ہم پھر تلنگانہ اسٹیٹ میں بہت بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے اور یہ بتا دیں گے کہ مسلمان جہاں قدم رکھتا ہے وہاں پر کامیابی مسلمانوں کے قدم چوم کی۔ خدا